اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، بے شک اللہ عز و جل ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بددیانت اور گناہ گار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پہلے منافقین کے احوال کو بیان کیا، ان کے احکامات بیان کیے، اس کے بعد کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب میں آیتیں نازل فرمائی، اس کے بعد ٹیکس کے حوالے سے، ذمی کے حوالے سے، پھر بتایا کہ قتل عمد اور قتل خطا ان کے حوالے سے ذکر ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر منافقوں کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے خلاف باطل کے موافق فیصلہ کرنے پر ابھارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، جیسا کہ پہلی ہم نے آیت پڑھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز دکھائی جس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کلام کرتے ہیں جو وحی الہی کے ذریعے سے حضور کے قلب پر ودیعت کی جاتی ہے، وہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وقت یہ بات کہاں پر کہے گی، کیسے کہے گی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ بولتا ہی اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ جو تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے قلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور کوئی بھی چیز جب یہاں پر بیان ہوتی ہے تو یہ بھی چیز یاد رکھیں
کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی تو آپ نے دعوی نبوت فرمایا۔ اب دعوی نبوت فرمانے کے بعد جتنے بھی احکامات الہی تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ موقع محل کے مطابق بتا رہا تھا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے کہ قرآن کو نجمن نجمن اتارا گیا، یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے اور باقاعدہ قرآن حکیم میں قرآن کو نجمن نجمن اتارا گیا، چونکہ لوح محفوظ پر قرآن یک بارگی پر نازل ہوا، ایک ہی دفعہ، لیکن نجمن نجمن سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ تو نہیں اتارا، 23 سال لگے قرآن پاک کو اس کا نزول میں، تو اسے نجمن نجمن کہا گیا ہے۔ اس کی کئی توجیہات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ پہلی تو یہ انہوں نے کہا کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرنی تھی، لوگوں کے قلوب کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اور ایک محسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے نا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، تو ایک آیت نازل ہو گئی، کل جاء الحق وزاحق الباطل، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اتنا وزن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی، وہی کا اتنا سخت وزن ہو گیا تھا کہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو اگر ایک آیت کا اتنا وزن ہے تو 6666 آیات کو ایک ہی دفعہ کیسے نازل کر دیا جاتا؟ قرآن کا وزن ہے، اور اس کی ایک دلیل قرآن سے ہی دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو وہ خاشیم متصدیم من خشیت اللہ، کانپنے لگے کہ مولا ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم اس کا بھار اٹھا ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن کے نزول کے لیے جس مرکز کو چنا وہ مرکز قلب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن کر کے قرآن کو نازل کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نبی پاک کے قریب بیٹھا کرتا تھا، تو عمر میں چھوٹے تھے، تو بعض اوقات جیسے آپ لوگ بیٹھے نا کسی کا گھٹنا جڑ جاتا ہے، ایسے کسی کا گھٹنا کسی کے اوپر آ جاتا ہے، اس طرح حضرت زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میرے گھٹنے کے اوپر حضور کا گھٹنا رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، تو کہتے ہیں جب گھٹنا رکھا ہوا تھا نا اسی دوران حضرت جبریل میں پھر ایک آیت لے کے نازل ہو گئے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں قریب تھا کہ میرا گھٹنا میرے جسم سے جدا ہو جاتا، اتنا وزن تھا، وہ کیفیت وحی کی اتنی سخت تھی۔ تو اگر ایک آیت کا اتنا وزن ہے تو اتنے بڑے قرآن پاک کی ساری آیات کا کتنا وزن ہوگا۔ اس لیے قرآن کو نجمن نجمن نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں وہاں نازل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چیز ڈالی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کا موقف ہے، یہ باطل ہے، یہاں پر یہود حق پر ہیں، یہود و نصارہ حق پر ہیں، منافقین کا موقف باطل ہے، اس لیے آپ ان کی کسی بات کو نہ سنیں اور ان کے مطابق فیصلہ نہ فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی، اس سے مراد محسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد تعلیم ہے، اور وہ تعلیم اصل میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ واضح طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں تھی۔ کیا کہہ دیا؟ نبی کو غیب کی خبر نہیں تھی۔ تو اس میں یاد رکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ میں سے کیا حضرت جبریل ظاہراً آتے تھے یا قرآن کی آیات جو تھی وہ غائب میں لے کے آتے تھے؟ قرآن کی آیت کو اترتا ہوا کسی نے دیکھا تھا؟ وہ حاضر تھی، ظاہر تھی، غائب تھی، کیا تھی؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ہاتھ کو بڑھایا تھا تو فرمایا جنت میں چلا گیا تھا، وہ صحابہ نے جنت کو دیکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو آگے بڑھا کر پیچھے، بخاری کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، پیچھے کیا، حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں فلاں فلاں گناہ میں
عورتوں کو دیکھا تو یہ حاضر تھا یا غائب تھا؟ غائب تھا نا۔ 24,000 مرتبہ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اگر آپ احادیث کو ذخیرہ احادیث اٹھائیں نا آپ، تو حضرت جبریل امی کا صحابی رسول کی شکل میں آنا کچھ جو ہے ثابت ہے، جیسے حضور حضرت جبرائیل حضرت داعیہ قلبی کی صورت میں آ گئے، ایک مسافر یہ فریش قسم کا جو بندہ اس کی شکل میں آ گئے، صحابہ پہچان نہ سکے۔ یہ تو چند جگہوں پر ہے، لیکن 24,000 مرتبہ جبریل کب آئی یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ سلسلۃ الجرس کے الفاظ ہیں کہ گھنٹی کا بجنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ حاضر ہے یا غائب ہے؟ اور معراج کی رات جا کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا وہاں سے لے آنا، یہ حاضر ہے یا غائب ہے؟ تو یہی تو غیب کی خبر ہے، یہ مصطفیٰ کو خبر ہے۔ ہم اسی کو کہتے ہیں یہی علم حضور کے پاس ہے، کہتے ہو حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ صرف اپنے سینس کی بات ہوتی ہے، دماغ کی۔ اور ہاں یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ جو اپنے نبی کو غیب سکھاتا ہے، نبی اسی کی خبر دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال قرآن پکار پکار کر کہہ رہے، سمجھنے میں ہر انسان ہے، وہ اس کو جیسے جس انداز سے چاہے وہ سمجھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، بے شک اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا جو بہت بددیانت اور گناہ گار ہو۔ یہاں پر یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں خوانہ، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بار بار جان بوجھ کر قصد کرتا ہے خیانت کا، قصدن جان بوجھ کر، قصدن بولتے ہیں جان بوجھ کر بار بار خیانت کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ جو شخص بار بار جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں تاکہ ہمارا جو شمار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کی صفوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔